السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا موضوع بھی ہے جس پر سب سے زیادہ سوال کیے گئے؟ جی ہاں، وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک۔ دنیا کے مختلف حصوں میں غیر مسلم بھی سوال اٹھاتے ہیں اور بعض مسلمان بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم ان سب سوالوں کے جواب قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں دیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا مقصد حقیقت کو سمجھنا ہے، نہ کہ کسی پر الزام لگانا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتب حدیث میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال۔ یہی روایت سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ مدارس میں، تقریروں میں اور غیر مسلموں کے اعتراضات میں بھی یہی بات سامنے لائی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک روایت پر پورا معاملہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا باقی تمام تاریخی شواہد کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس زمانے کا عرب معاشرہ آج کے معاشرے جیسا نہیں تھا۔ اس وقت شادی کی عمر مقرر نہیں تھی۔ جو لڑکی بالغ ہو جاتی تھی اس کی شادی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شادی 9 یا 10 سال کی عمر میں ہوتی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں لڑکیاں عموماً 15 سے 20 سال کی عمر میں شادی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو ہے، وہ اسلام کی سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ انہوں نے ہزاروں احادیث روایت کی۔ ان کی فقہی بصیرت اتنی اعلیٰ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہا بھی ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اب سوچنے والی بات ہے، کیا 9 سال کی بچی اتنی بڑی علمی شخصیت بن سکتی تھی؟ کیا اتنی کم عمر میں وہ دین کی سب سے بڑی معلمہ کہلا سکتی تھی؟ یہی وہ نقطہ ہے جو محققین کو غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تاریخ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی تمام اولاد ہجرت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ اس حساب سے حضرت عائشہ کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال بنتی ہے۔ حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ جب سورہ قمر نازل ہوئی تھی تو وہ بچپن میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ سورہ قمر نبوت کی 5ویں سال میں نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت بھی کئی سال تھی۔ حضرت عائشہ نے غزوہ بدر اور احد میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اگر ان کی عمر صرف 9 سال ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جنگ میں جانے کی خواہش کرتی؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اس وقت سمجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی تھیں، صرف ایک بچی نہیں۔ سامعین، یاد رکھیے کہ محدثین کے اصول کے مطابق کوئی بھی روایت اگر قرآن، تاریخ اور عقل کے خلاف ہو تو اس پر مزید غور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں 9 سال والی روایت خبر واحد ہے، یعنی ایک یا 2 راویوں پر موقوف ہے اور اس کو دوسرے شواہد سے پرکھنا چاہیے۔ چلیے کچھ سوالات پر غور کرتے ہیں۔ کیا اتنی کم عمر میں کوئی لڑکی اتنی زبردست یادداشت رکھ سکتی ہے کہ ہزاروں احادیث یاد کرے؟ کیا 9 سال کی بچی فقہ یا سیاست پر رائے دے سکتی ہے؟ کیا بڑے بڑے صحابہ کسی 9 سالہ بچی سے مسائل پوچھنے آتے؟ ان سوالات کے جواب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ تھی۔ جب ہم تمام شواہد کو یکجا کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عائشہ کے نکاح کے وقت عمر تقریباً 16 سے 19 سال کے درمیان تھی، یعنی رخصتی کے وقت بھی وہ مکمل جوانی کی عمر میں تھی۔ غیر مسلم اکثر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے کم عمر شادی کو جائز قرار دیا، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت مختلف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ اسی طرح یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پورے معاملے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ کہ دین اسلام کی بنیاد کسی ایک روایت پر نہیں ہے، بلکہ قرآن، سنت، تاریخ اور عقل سب کو ملا کر حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ایک طرف 9 سال والی مشہور روایت ہے، دوسری طرف کئی تاریخی شواہد ہیں جو زیادہ عمر بتاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ کی شخصیت ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ وہ علم و حکمت میں ایک عظیم ہستی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ چاہے ان کی عمر 9 سال ہو یا 17 سال، اسلام کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی قربانی ہمیشہ مسلم رہے گی۔ دوستو، ہمارا کام تحقیق کو بیان کرنا ہے تاکہ آپ کو سچائی کا پتہ چل سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔
اللہ ہمیں حق بات سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک کا میرا ویڈیو بس یہیں تک، آگے اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔